سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی نے 9 مئی کی حقیقت بتاتے ہوئے کیا کہا، سنیے۔ ہماری کور کمانڈرز کی میٹنگ کو یہ بتانا پڑے گا کہ جو ہماری دنیا جہان کی نمبر 1 نمبر 2 ہماری ISI کی ایجنسیز ہیں ریکگنائز پوری دنیا میں، ان کو پتہ بھی نہیں چلا۔ کیا لوگ کور کمانڈرز کے گھر پہنچ گئے ہیں، وہاں پنڈی میں ہیڈ کوارٹر پہ پہنچ گئے ہیں اور وہ بے خبر ہیں؟ پہلے تو ان کو سزا دیں، ان کے جو ذمہ وار ہے پہلے گھر کو تو سزا دیں۔ آپ گھر کو تو پوچھتے نہیں ہیں، آپ صرف ڈنڈا اٹھا کے جو آپ کو آپ کے لیے ناپسندیدہ عناصر ہیں ملک میں، اس کے اوپر 9 مئی لگا ہوا ہے۔ اس 9 مئی کا ہم نے تو اس وقت بھی کہا تھا کہ جو لوگ ملوث ہیں ان کو سزا دیں، ان پہ مقدمات چلائیں۔ اب آپ اندازہ کریں، اب مارچ کا آ گیا ہے، اپریل اور مئی آ رہا ہے، 1 سال کے اندر آپ ایک آدمی کو سزا نہیں دے سکے، کوئی مقدمہ بھی۔ 9 مئی کے الزام میں گرفتار افراد پر ملٹری انٹیلیجنس کے تشدد کی رونگٹے کھڑے کر دینے والی داستان۔ تو خیر بہت زیادہ پریزنٹ ملتے رہتے ہیں، ذرا پلیز ان کی ڈیٹیل ہمیں تھوڑی سی آپ شیئر کر سکتے تو۔ اچھا، ٹرائلز جب ان کو پولیس کسٹڈی سے موو کیا گیا آرمی کی کسٹڈی میں، یہ کوئی 1.5 سے 2 ماہ سارے 28 کی میں بات کر رہا ہوں جو لاہور میں تھے، ان سب پہ یہ ملٹری انٹیلیجنس کے پاس رہے، MI کے پاس، اور ان پہ بے حد زیادہ تشدد ہوا ہے، حد سے زیادہ، مینٹلی بھی فزیکلی بھی۔ فزیکلی یہ ہوتا تھا، میں نے جو میرے کلائنٹس تھے میں نے ان سے پوچھا، میں نام نہیں لوں گا، ایک لے لیتا ہوں رئیس کا، کہ وہ بتاتے تھے کہ پاؤں کے نیچے جو جگہ ہوتی ہے وہ ہمیں اس سے ڈنڈوں پہ مارتے تھے، اور باقی کمر کی بیک سائڈ پہ ہمیں چھتر سے مارتے تھے، اور کہتے ہیں کہتے ہیں کہ 2-2.5 مہینے ہم نے کبھی سورج دیکھا بھی نہیں، منہ پہ ہر وقت کپڑا ہوتا تھا اور بیک سائڈ پہ ہماری انہوں نے ہتھکڑی سے ہاتھ باندھے ہوتے تھے۔ کہتے ہیں روم بہت ہی چھوٹا ہوتا تھا، اور روم میں بلیک اینڈ وائٹ سرکل میں اس طرح راؤنڈ شیپ میں ہوتے تھے۔ کہتے ہیں ہر سائڈ پہ، چاروں سائڈ دیوار پہ، اوپر بھی نیچے بھی، کہتے ہیں ہم اس دیوار کو اگر 30 سیکنڈ بھی دیکھتے تھے تو ہمارا دماغ چکرانا شروع ہو جاتا تھا۔ کہتے ہیں مینٹلی کا یہ حال تھا کہ کہ 12-13 گھنٹے لگاتار انٹروگیشن چل رہی ہوتی تھی، ان کو سونے نہیں دیا جاتا تھا، جب سونے جاتے تھے پھر گھنٹے کے بعد لے آتے تھے۔ کہتے ہیں روم میں بٹھایا ہوتا تھا، صاف پتہ چل رہا ہوتا تھا کہ کوئی چل رہا ہے، ان کے منہ پہ تو کپڑا ہوتا تھا۔ کہتے ہیں سائڈ پہ دوسرے ملزم کی ہمیں آوازیں چیخنے کی آ رہی ہوتی تھی، یعنی اس پہ ٹارچر کر رہے ہوتے تھے، ہمیں صرف اس کی آوازیں سنا رہے ہوتے تھے۔ اور کہتے ہیں پھر 2-4 گھنٹے کونے میں دیوار کے ساتھ کھڑے کرنا، نیچے پاؤں پہ بٹھا دینا اور یہ کرنا۔ یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا تھا کہ آپ نے جوڈیشل کنفیشن کرنا ہے، جج صاحب کے سامنے جا کے کنفیشن کرنا ہے۔ بڑی حیرانی کی بات ہے کہ 28 ملزموں نے مراد جج صاحب کون ہے؟ جج صاحب بھی کوئی کرنل ٹائپ بندے ہی ہیں کہ جج صاحب باہر ہیں کوئی؟ جو جوڈیشل میجسٹریٹ ہوتے ہیں وہ کینٹ کچہری میں بیٹھتے تھے، انہوں نے باقی تو ججز ان کے اپنے تھے جو ٹرائل ہوا ہے۔ یہ میں ٹرائل سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں کہ اس کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے کہ جب بھی کنفیشن ہوتا ہے، کنفیشن جوڈیشل میجسٹریٹ کے پاس ہوتا ہے، وہ انہوں نے ادھر کرایا۔ اچھا، اس کے لیے منا رہے تھے، جو ہمارا رئیس تھا اس کو کسی نے کہہ دیا کہ آپ نے ماننا نہیں ہے۔ اس سے ہوا یہ کہ اس کے اوپر تو واٹر کیننگ بھی کی، یعنی کہ کرسی اوپر کر کے اس کے ناک میں پانی، منہ میں پانی۔ کہتے ہیں میرے پہ اتنا زیادہ، یہ واحد بندہ تھا جس پہ سب سے زیادہ ٹارچر ہوا ہے، یہ مان ہی نہیں رہا تھا کہ جوڈیشل کنفیشن کے لیے۔ کہتے ہیں مجھے باڈی پہ مارتے رہے، ہر کچھ کرتے رہے، ڈنڈا وغیرہ۔ کہتے ہیں ان اینڈ پھر وہ میرے سامنے ایک ناخن اتارنے والی چیزیں لے آئے۔ کہتے ہیں جب ناخن اتارنے والی چیزیں انہوں نے میرے سامنے رکھی، انہوں نے کہا کہ اب تم مانتے ہو کہ نہیں؟ کہتے ہیں پھر میری ہمت جواب دے گئی اور میں مان گیا۔ لیکن ظاہری بات ہے یہ ملک میں ابھی بھی کچھ لوگ ہیں، کہتے ہیں مجھے انہوں نے 2 ججز کے پاس پیش کیا کینٹ کچہری میں۔ کہتے ہیں میں نے جب ان کو شرٹ اوپر کر کے دکھائی اپنے زخم وغیرہ، یہ کہ مجھے انہوں نے مارا ہوا ہے، تو کہتے ہیں انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نے نہیں لکھنا آپ کا جوڈیشل کنفیشن، یہ ٹارچر کر کے ہو رہے ہیں۔ کہتا ہے لیکن بعد میں پھر انہیں 2 اور جج ملے جن 28 کے 28 بندوں کا، وہاں انہوں نے پھر یہ بیان۔ شہریار آفریدی کا عمران خان سے ملاقات کے بعد دبنگ بیان۔
ان میں اخلاقی جرت ہی نہیں ہے کہ یہ عوام کا سامنا کر سکیں, لوگوں کے بیچ میں جا سکیں. 2 نمبری ان کا شیوا ہے اور انشاءاللہ اللہ کی پکڑ میں آئے ہوئے ہیں اور یہ عنقریب عبرت کا نشان بنے. سر مختصر سے بتائیے, خان صاحب سے آپ کی کافی عرصے بعد ملاقات ہوئی, تو خان صاحب کا جذبات کے آپ کو کیسا فیل ہوا؟ خان صاحب سے میں تقریباً 1 سال بعد ملا ہوں. سلام ہے ان کی جرت کو, سلام ہے ان کے جذبے کو. مرد ہو رہے ہیں, مرد مجاہد, مرد مومن, اللہ کے محبوب کے پکے سچے عاشق ہیں. وہ دنیاوی خوف ان کو کوئی کسی قسم کی آزمائش یا پریشانی میں مبتلا نہیں کر سکتی. میں صرف قوم کو یہ بتانا چاہوں, آپ کے لیے کھڑے ہیں تو اب آپ کا کام ہے کہ آپ حق اور سچ کا علم اٹھائیں. نامعلوم افراد کا انور مقصود پر تشدد. نہیں ہے کہ کیا سٹیٹس ہے کسی کا. میں انور مقصود صاحب کا ذکر کر رہا ہوں, بہت ہی ایک لیونگ لیجنڈ پاکستان کے, قابل احترام اور بہت ایک مؤثر آواز, ہمیشہ جنہوں نے حق سچ کی بات کی ہے. ادب کی دنیا میں ان کا جو نام ہے, میں نے جیسے پہلے کہا کہ وہ لیونگ لیجنڈ ہیں. اطلاعات ہیں کہ ان کو بھی ابڈکٹ کیا گیا, ان کو بھی مارا پیٹا گیا, اور ان کو بھی یہ کہا گیا کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں, یہ ہمیں سننے کی عادت نہیں ہے. اور یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ پھر ان کو جو ٹی وی چینلز ہیں ان پر بین کر دیا گیا ہے, ان کو نہیں آنے دیا جا رہا. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو بہت سارے پروگرام وہ ہوسٹ کیا کرتے تھے ہمارے نیشنل ڈیز پر, یوم آزادی پر, اور خاص طور پر جو ہماری فوجی تقریبات تھی, ان میں اب ان کی جو شمولیت ہے اس پر پابندی لگا دی گئی ہے. یہ میں تفصیل سے آگے جا کے بات کروں گا, لیکن سب سے پہلے عمر ایوب خان کی جاندار پریس کانفرنس. کل پاکستان میں مختلف شہروں میں ہمارے پرامن احتجاج ہوئے, اور وہ احتجاج پاکستان تحریک انصاف کی کال پہ ہوئے. کوئی گملہ, کوئی چیز نہیں ٹوٹا. اسلام آباد میں بھی ہوئے, پنڈی میں ہوئے, لاہور میں ہوئے, مختلف سندھ کے شہروں میں ہوئے, کے پی میں ہوئے, بلوچستان میں, ہر جگہ ہوئے. پر آپ ستم ظریفی دیکھیں کہ پنجاب میں جتنے مظاہرے ہوئے, وہاں پہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو کہ غیر آئینی, غیر قانونی طور پہ وہاں پہ بیٹھی ہیں, مریم نواز, ان کے کہنے پہ, اور ان کے جو نیچے آئی جی جو سہولت کار ہیں, وہ تو ابھی پبلک سرونٹ نہیں رہا, وہ ایک گھریلو, ان کا ایک سرونٹ یعنی کہ ان کا گھریلو ملازم بن کے رہ چکا ہے مسلم لیگ نون کا. اس کا نام ہے ڈاکٹر عثمان. وہ اور ان کا جو سٹاف ہے, جو پولیس سٹاف ہے, انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران کو اور ورکرز کے خلاف دہشت گردی کے پرچے کیے, اور اس پہ ہمارے بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب اور بیرسٹر لطیف کھوسا صاحب, جو کہ نامور قانون دان اور اس وقت ہمارے بیرسٹر لطیف کھوسا صاحب قومی اسمبلی کے ممبرز ہیں, ان کو اریسٹ کیا گیا. ہمارے تقریباً 100 سے زیادہ لوگوں کو اریسٹ کیا گیا, مختلف جگہوں میں ان کو لے کے گئے تھانوں میں. ابھی تک کوئی لوگ اریسٹڈ ہیں, کئیوں کے خلاف شدید قسم کے پرچے ہوئے ہیں, سیریس اوفینسز لگائے گئے ہیں, صرف اس لیے کہ وہ آواز حق اور سچ کی نہ اٹھائیں. پھر ہم لوگ آتے ہیں اسلام آباد کی طرف. اسلام آباد میں بھی شعیب شاہین صاحب ہو گئے, شیر افضل مروت ہو گئے, علی بخاری ہو گئے, عامر مغل ہو گئے. ان ساتھیوں کے خلاف بھی اسلام آباد پولیس نے مختلف پرچے کیے, سیریس ان پہ دفعات لگائے. کس لیے؟ صرف اس لیے کہ وہ اپنا آئینی اور قانونی حق ایکسرسائز کر رہے ہیں. ہم لوگ اس چیز کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ ایک پرامن جماعت رہی ہے اور رہے گی انشاءاللہ تعالی. نگران وفاقی وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کی کرپشن کی ہوشربا داستان.
सरकारी टीवी में गैर कानूनी भर्तियों और भारी वजीफों का जो ड्रामा रचाया गया, उसने मासी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। ज़राए का कहना है कि साबिक निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी की मुश्तरका हिदायतकारी में मंजूर नजर को भारी भरकम तनख्वाहों पर भर्ती किया गया। यही नहीं, एक जूनियर ऑफिसर को 1 नहीं 3 सीटों पर तैनात किया गया। मौसूफ GM PTV कंट्रोलर न्यूज के साथ साथ डायरेक्टर करंट अफेयर्स के ओहदों पर भी बैक वक्त काम करते रहे। इलेक्शन 2024 कौम को कई अरब रुपए में पड़ा। इसमें PTV के गैर जरूरी अखराजात भी शामिल थे। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन के सिर्फ 2 दिन में PTV के बाबू लोग 48 लाख रुपए का खाना खा गए, जबकि ट्रांसपोर्ट और बोर्डिंग की मद में 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम खर्च की गई। अब जरा इलेक्शन ट्रांसमिशन की बात हो जाए। ज़राए का कहना है कि इसमें भी निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने अपने दोस्तों को स्पेशल ट्रांसमिशन एंकर बनाया और उन्हें मुबैना तौर पर भारी अदायगियां की गई। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि इलेक्शन ट्रांसमिशन करने वाले दोनों एंकर्स इसी प्राइवेट अदारे में काम करते हैं जिसमें मुर्तजा सोलंकी भी वाबस्ता हैं। वजारत इत्तलात के दफ्तर से रुखसती के वक्त निगरान वजीर इत्तलात ने दोनों एंकर्स को चेक भी इशू करवा दिए ताकि बाद में उन्हें किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। ज़राए के मुताबिक PTV इंतजामिया और निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी की मुबैना गफलत से PSL के राइट्स न लेकर एक तरफ अवाम को बड़े मुकाबले देखने से महरूम रखा, तो दूसरी तरफ बोली में हिस्सा न लेकर निजी TV चैनल को भी फायदा पहुंचा। इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान की मीडिया टॉक। अगर इमरान खान का चेकअप होगा, कोई चेकअप भी कभी नहीं हो सकता जब तक हमारे शौकत खाना के डॉक्टर वहाँ पे निगरानी करें और मौजूद हैं। ये भी बड़ा क्लियर है। उनकी टांग की सूरत हाल अब क्या है? क्योंकि पहले पिछले दिनों खबर आई थी कि उसमें सूजन हो जाती है जब कभी सर्दी होती है। नहीं, ये आज से नहीं है, क्योंकि देखें उनकी जो जहाँ गोली लगी थी और फ्रैक्चर हुआ था, उनकी नर्व डैमेज था। तो वो जो नर्व डैमेज था जिसका ये टीवी वाले मजाक उड़ाते थे, तो उनकी नर्व डैमेज था। तो जब थोड़ी ठंड होती थी वो तो कंप्लेन भी नहीं करते, उन्होंने तो सिर्फ ये कहा था कि जो मेरी एक्सरसाइज साइकिल है मुझे पहुंचा दी जाए, क्योंकि उनका ये कंसर्न था। क्योंकि डॉक्टर्स ने भी कहा था कि नर्व डैमेज अगर इसको एक्सरसाइज ना करें तो परमानेंट हो सकता है। उनको बस ये फिक्र थी, और उसके लिए जो एक्सरसाइज साइकिल है वो माशाल्लाह अपनी एक्सरसाइज साइकिल रेगुलरली करते हैं, और वो उस पे तसल्ली वो कोई कंप्लेन नहीं करते। इमरान खान ने कोई कंप्लेन, जो आई इन्फेक्शन हुआ था वो तो हमें भी कोई कंप्लेन नहीं कर रहे थे। हम जब वहाँ गए हमने तो खुद इसको नोट किया, कहते नहीं पहले तो आंखें खुल ही नहीं रही थी, अब तो आंखें खुल गई हैं। उस पर हम देखें, हम उनकी छोटी सी चीज। ऑयल स्मगलिंग के बाद अब सोलर पैनल्स की स्मगलिंग। अडयाला जेल इंतज़ामिया का अलामा राजा नासिर अब्बास को इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त देने से इनकार। फैसले करते हैं जो ताकतवर लोगों के और उन कुव्वतों के जो इस मुल्क को तबाही बर्बादी की तरफ ले जाना चाहती हैं, उनके मिजाज के खिलाफ होते हैं, तो रुकावटें खड़ी कर दी जाती हैं। लिहाजा ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। इन्होंने अदालत के फैसले की खिलाफ वर्जी की है। और आप जानते हैं कि कल पूरे पाकिस्तान में पुरअमन मुजाहरे थे, वहाँ पर भी किस तरह बिलखुसूस पंजाब के अंदर किस तरह लोगों को गिरफ्तार किया गया, तशद्दुद किया गया। ये उनका आईनी और कानूनी हक है आवाम का। ये कैसी जमहूरियत आई है पाकिस्तान के अंदर? आप जानते हैं ये तो सो कॉल्ड जमहूरियत है ना। लोगों के हक पर डाका डालकर, लोगों के हक इरादे को बुलडोज करके, उनकी वोट छीन कर, 8 फरवरी को जो लोगों ने वोट डाले थे और 9 फरवरी को फिर एक और इलेक्शन हुआ, इलेक्शन का भी सिलेक्शन हुई हकीकत में वो, और अवाम के हक इरादे को पामाल किया गया और पाकिस्तान के अंदर एक अजीम सानहे को वजूद दिया गया 1970 के बाद। 1970 में भी अवाम के हक इरादे और अवाम की राय को बुलडोज किया गया था। अवाम की बात को नहीं माना गया था। अवाम ने जो वोट दिए थे उसके मुताबिक सिस्टम नहीं लाया गया था, तो पाकिस्तान। मरियम नवाज शरीफ का एक और ड्रामा एक्सपोज। क्या हो गया? इसी तरह ओबामा के बिल्कुल करीब कुछ खवातीन को खड़ा किया था, फिर वो खातून जरा सा चक्कर खाती हैं तो सब उन्हें संभालने लगते हैं। उसी ड्रामे को हूबहू कॉपी कर लिया गया और आज उस ड्रामे को रचा भी दिया गया, मगर अफसोस बात ओवर एक्टिंग तक पहुंच गया देखा था। इसीलिए वो बिल्कुल उसी खातून की तरह मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी जैसे ओबामा वाले मंजर में खातून मुस्कुरा रही थी। हैरत की बात ये है कि पूरे का पूरा ड्रामा कॉपी करने की क्या जरूरत थी। रमज़ानुल मुबारक शुरू होते ही पाकिस्तानी पिछले रमज़ान, ज़मान पार्क और इमरान खान को याद करने लगे। रोज़ा खोलो रोज़ा।